ابھی چند دنوں پہلے ہی میں نے ایک سلام کہا تھا، اس میں ایک شعر تھا، یہ 2 مصرے تھے کہ یہ دنیا والے جو ہیں محو حیرت ہے زمانہ بے یقینی کے سبب، محو حیرت ہے زمانہ بے یقینی کے سبب، جان دے دیتے ہیں اہل دل یقین پر کس طرح، یقین پر جان دے دینا، خدا ہے، خدا کی راہ میں ہمیں جان دینا ہے۔ یہ کربلا کے بچے نے یہ سبق سکھایا ہے ہمیں، سن چکے ہوں گے آپ، سینکڑوں بار، ہزاروں بار سنا ہوگا، اور اس محرم میں بھی سنا ہوگا ذاکروں سے کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے کربلا کی طرف، راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ جناب علی اکبر نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو پھر کیا کہا جناب علی اکبر نے؟ پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، خدا کی خاطر، حق کی خاطر، حق پر مر مٹنا ہی عین حیات ہے۔ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، کربلا والوں نے کر کے دکھا دیا۔ آج عموماً حضرت علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے مختلف امام بارگاہوں میں، کہیں حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کربلا کے مجاہدے میں، کربلا کے جہاد میں، کربلا کی جنگ میں، یہ چند شخصیتیں ایسی ہیں جو بہت امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ سبھی جنگ کر کے شہید ہوئے، مگر چند شہادتیں اور قربانیاں ایسی ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام پر ایک خاص اثر مرتب کیا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت بھی ان میں سے ایک ہے کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک خاص اثر مرتب کیا۔ موضوع سے گفتگو بالکل جڑی رہے واضح انداز میں، اس لیے میں یہ یاد دلا دوں کہ پورے قافلے حسینی میں سب سے زیادہ محبت بخاطر خدا، سب سے زیادہ محبت امام حسین کو کس سے تھی؟ اپنے اسی بیٹے علی اکبر سے۔ کیوں تھی؟ اس لیے بھی جوان بیٹا، بڑا بیٹا، جوان بیٹا، لائق بیٹا، اور پھر ایسا لائق بیٹا جسے اللہ نے صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ پیغمبر بنایا۔ خود پیغمبر کو حسین علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، آقا حسین کو پیغمبر سے کتنی محبت تھی۔ خدا کے بعد اس پوری کائنات میں اگر آقا حسین کو کسی سے محبت تھی تو رسول کی ذات گرامی تھی، اور رسول کی جو شبیہ ہو سراپا، تصویر رسول ہو سراپا، اس سے کس قدر محبت رہی ہوگی وہ آپ کے ان جملوں میں موجود ہے جب حضرت علی اکبر نے اجازت لی ہے، اور آپ نے اجازت دی ہے تو پھر نہ دشمن کو مخاطب کیا، نہ دوست کو مخاطب کیا، خدا کو مخاطب کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا۔ اے پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے اس فوج کی طرف، تو گواہ رہنا کہ جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے رفتار میں، گفتار میں، کردار میں۔ اور اس کے بعد یہ جملہ بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا پروردگار تو گواہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کو تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اندازہ کر سکتے ہیں سب سے قیمتی چیز جو اس دنیا میں حسین کی تھی اس کا نام ہے علی اکبر، اور اس علی اکبر کو کس طرح اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ جناب امام حسین نے، اسے کہتے ہیں سخاوت ہاشمی، اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اسے کہتے ہیں قربانی۔ علی اکبر کی قربانی کا اثر جو سرکار سید الشہداء پہ ہوا ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ سرکار سید الشہداء کے منہائے مبارک، یہ محاسن، یہ داڑھی اور یہ بھویں، یہ سر کے بال، سب کے سب یک لخت سفید ہو گئے۔ اور آپ نے جملہ فرمایا ہے کہ یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، یہ میرے بیٹے تو تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ اور کبھی عرصہ عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہے، کبھی نہیں پکارا، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، سب کا لاشا اٹھا کے لائے مگر علی اکبر کا لاشا، کہ امام نے خیمہ کاہ کی طرف دیکھا اور کہا بچوں آؤ اور آ کے علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں میری مدد کرو۔ مقاتل میں یہ روایت موجود ہے، اندازہ کر سکتے ہیں کتنی عظیم قربانی ہے۔
اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضرت علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو برچی کا پھل سینے میں دیکھ کر آقا امام حسین نے رخ کیا نجف اشرف کی طرف اور پکارا یا علی یا ابتا یا محمدہ. امام نے پکارا، نانا کو پکارا، بابا کو پکارا، فریاد کی. اور اس کے بعد کس طرح سے امام نے وہ نیزے کا پھل نکالا ہوگا سینے علی اکبر سے، کس طرح دیکھا ہوگا کہ سینے سے کس طرح لہو کا فوارہ چھوٹ رہا ہے، کس طرح دیکھا ہوگا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اپنے باپ کو وداع کر رہا ہے. آقا حسین آپ پر سلام، آپ کے بیٹے علی اکبر پر سلام. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.